تاریخ نے لکھا امام علی علیہ السلام ہر رات ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی دربار میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے غریب حسین کی مدد کرے۔ اللہ نے غازی عباس علمدار کا ظہور کیا۔ امام علی علیہ السلام اور بی بی ام البنین بار بار جناب عباس سے یہ کہتے تھے، عباس حسین رسول اللہ کا بیٹا ہے اور عباس تو اس علی کا بیٹا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہ سمجھنا، ایک غلام کی طرح ہمیشہ حسین کی خدمت کرتے رہنا، جو حسین کہے عباس وہ کرتے رہنا۔ بس 10 محرم کے دن جب کرب و بلا میں ہر ایک شہید امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہوتا رہا، تاریخ نے لکھا حضرت عباس علمدار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اور بار بار نواسائے رسول کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، اے میرے آقا حسین اس غلام کو بھی اجازت دو۔ امام حسین فرماتے ہیں، عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں، ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ بس جناب عباس جیسے ہی امام حسین سے مل کے باہر آئے تو دیکھا بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئی اور کہنے لگی، چچا عباس میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا، فرمانے لگے، اے میری آقا زادی میرے مولا حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔ بس بی بی سکینہ غازی عباس کو لے کے امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بابا چچا کو اجازت دو نہر سے پانی لے کے آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ غازی عباس اور معصوم سکینہ بی بی زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، سلام ہو رسول اللہ کی نواسی پر۔ بی بی زینب جیسے ہی باہر آئے دیکھیں غازی عباس علمدار غلام کی طرح زمین پہ بیٹھے ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ غازی عباس نے فرمایا، اے میری آقا زادی اس غلام نے زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنے آیا ہے۔ آقا زادی زینب نے فرمایا، عباس حکم کر۔ جناب عباس رو کے کہتے ہیں، اے رسول اللہ کے نواسی 3 دن سے خیام میں پانی نہیں، بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اس غلام کو اجازت دیں کہ یہ میدان میں جا کے پانی لے کے آئے۔ جیسے ہی جناب عباس نے یہ فرمایا بی بی زینب زاروں قطار رونے لگی۔ غازی عباس نے کہا، اے میری آقا زادی کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اے زینب کوفہ اور شام کی گلیوں سے تجھے بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھ کے پھرایا جائے گا۔ میں نے بابا سے کہا، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے آئے گی؟ لیکن عباس آج میں سمجھ گئی کہ میں قیدی بھی بنوں گی، لوگ مجھے پتھر بھی ماریں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی، غازی عباس مشق اور علم لیے نہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں، فوجی اشکیا بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ غازی عباس علمدار علم کو نہر پہ لگا کر بی بی سکینہ کے خالی مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا غازی عباس نے چلو میں پانی بھرا، پانی کو دیکھا، پھر خیام کو دیکھا، معصوم سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کو یاد کیا اور پانی کو نہر میں پھینک دیا۔ اتنے میں جناب عباس دیکھیں کہ آپ کا گھوڑا حسرت کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، نہر کے سامنے ہے، پانی پی لے۔ گھوڑا اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا آپ میرے مالک ہیں، آپ نے بھی پانی نہیں پیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے پہلے میں پانی پیوں، پہلے آپ پانی پیے پھر میں پانی پیوں گا۔ بس جیسے ہی گھوڑے نے یہ کہا غازی عباس چیخ کے رونے لگے اور کہنے لگے، اے گھوڑے جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تو میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، اس سے پہلے میں کیسے پانی پیوں؟ بس مشکیزے کو بھر کے خیموں کی طرف بڑھنا چاہا۔ شمر اور عمر بن سعد نے یہ دیکھا کہ کچھ بھی ہو جائے خیموں تک پانی نہ پہنچے، حسین اور اس کے خاندان کو
तड़पा तड़पा के शहीद करना है। कुछ सिपाही छुप गए और कुछ सिपाही चारों तरफ से गाजी अब्बास को घेरे हुए हैं। गाजी अब्बास अलमदार घोड़े पे सवार होके खेमों की तरफ बढ़ते हैं तो फौजी अशकिया गाजी अब्बास का निशाना लिए तीर चलाना शुरू कर देती है। बस गाजी अब्बास की सिर्फ यही तमन्ना थी कि कैसे भी करके पानी अपनी आकाज़ादी सकीना तक पहुंचाऊं। बस उन तीरों की बारिश में जनाबे अब्बास आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी जालिम ने छुप के वार किया। जनाबे गाजी अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। मौला अब्बास ने अलम और मश्क को दूसरे हाथ में थामा और खेमों की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी जालिम ने छुप के वार किया और जनाब गाजी अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो